اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اعزان محترم ناظرین کرام، ماہ محرم 1446 سے 1443 ہجری آ گیا ہے۔ صدیق طاہرہ اپنے لال کے عزاداروں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہمارے وقت کا امام اپنے جد مظلوم کے عزاداروں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ کہنے کے لیے تو محرم آ گیا، ہم سب عزادار ہو گئے، سیاہ پوش ہو گئے، لیکن محرم، کربلا، عزاداری یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موقع ہے جس میں ہم کو اہداف ابا عبداللہ الحسین، ان کا کیا مقصد تھا، کس لیے انہوں نے قیام کیا، کیوں کربلا پیش آئی، کون لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کون لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ماہ محرم جب آتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہوتی، نہیں ہے کہ صرف ماہ محرم کی وجہ سے، پورے سال تازہ رہتی ہے، لیکن یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں، یاد کربلا کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ مقصد کربلا کو سمجھیں۔ 10 دن میں محصور نہیں کیا ہے، بلکہ یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد حسینی کو سمجھیں، اہداف حسینی کو سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے اس پیغام کے اوپر عمل کریں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کائنات میں رسول خدا سے بڑھ کر کے سچا کون ہے، آل رسول سے بڑھ کر کے صادق کون ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ کیونکہ تاریخ جب آپ مطالعہ کیجئے گا تاریخ کا، تو آپ کو ایسے متعدد افراد ملیں گے جو سچوں کے ساتھ شروع میں تھے، بعد میں انہوں نے سچوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہوئی اور معرفت صادقین ان کو حاصل ہوئی، وہ صادقین کے ساتھ ہو گئے۔ آج کی گفتگو مقدماتی رہے گی، انشاءاللہ کل سے ان افراد کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی جو امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے ملے ہیں، یعنی نہضت حسینی میں شریک ہوئے ہیں۔ شروع سے وہ، یہیں پہ بات پھر پلٹ کے کہوں کہ شروع سے وہ صادقین کے ساتھ نہیں تھے، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا ماضی، ان کا پاسٹ بہت اچھا نہیں تھا۔ اگر پاسٹ کے اوپر نگاہ کیا جائے تو شاید بہت خراب، بہت تاریک پاسٹ اور ماضی ان کا تھا، لیکن جب سرکار سید الشہداء سے آ کر کے مل گئے ہیں تو پھر نور علی نور ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگر توفیق رہی، حیات رہی، تو کل سے ان افراد کے سلسلے میں گفتگو ہوگی جنہوں نے سرکار سید الشہداء کا ساتھ دیا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھے، اور اگر اس کے بعد موقع رہا، وقت ملا، تو ان افراد کا بھی تذکرہ کیا جائے گا جو صادقین کے ساتھ تھے یا صادقین کو پہچانتے تھے لیکن ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ کس بنیاد پر نہیں دیا، الگ الگ وجوہات ہیں، اگر توفیق رہی، زندگی رہی، وقت رہا تو اس طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ آج نمونے کے طور کے اوپر صدر اسلام سے شروع کرتا ہوں۔ صدر اسلام میں بھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کم سے کم ہیں تو بہت سارے نمونے، لیکن میں 2 نمونوں کا ذکر کرتا ہوں کہ 2 افراد ایسے تھے، 2 ہمارے لیے نمونے ہیں عبرت کے لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ دونوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا نام آپ نے بارہا سنا ہے۔ پہلا شخص ہے حسان ابن ثابت۔ حسان شاعر غدیر کا لقب اس کو ملا ہے نا۔ حسان 60 سال کا تھا جب اسلام لایا ہے، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام کو دیکھا، اس نے، پیغمبر اسلام مدینے آئے ہیں تو یہ مسلمان ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام کے مدینے آنے کے بعد اپنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر، دوران جاہلیت کا سب سے معروف
اور فی البدی اشعار کہنے والا شاعر تھا. اگر آج کی زبان میں اس بات کو پیش کیا جائے تو آج کے زمانے یعنی اس زمانے کا میڈیا جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری چینل تھے سب حسان کے شعر کو ریلے کرتے تھے, ٹیلی کاسٹ کرتے تھے. جتنے بھی اس زمانے کے اخبار تھے, جتنی بھی سائٹس تھیں, سب کے اوپر حسان کے شعر آیا کرتے تھے. یہ منزلت تھی حسان کی. حسان غدیر خم میں موجود تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو حسان نے پیغمبر کی اجازت سے تاریخی قصیدہ پڑھا. اس قصیدے کے نتیجے میں پیغمبر اسلام نے حسان کے لیے دعا کیا. حسان کے لیے کیا دعا کیا تھا کہ خداوند عالم فرشتوں کے ذریعے تمہاری تائید کرتا ہے, تائید کر رہا ہے, تائید کرے گا. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جو دوران جاہلیت کا شاعر تھا, وہ شخص جو 60 سال کی عمر میں آ کر کے مسلمان ہوا ہے, پیغمبر اسلام کا صحابی ہے. البتہ کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کیا, کسی غزوے میں, کسی جنگ میں پیغمبر کے ساتھ, لیکن اشعار سے یہ مدد کرتا تھا, نصرت کرتا تھا. یہ پیغمبر نے جو دعا کیا تھا یہ مشروط تھی دعا. یہ نہیں تھی کہ ہاں ٹھیک ہے الی یوم القیامہ فرشتے تمہاری تائید کرتے رہیں گے, پروردگار عالم کے ملائکہ ایدہ بروح القدس, اس طرح کی عبارت ہے عربی میں کہ روح القدس فرشتہ الہی جو ہے تو تائید کرے گا. شرط کیا تھی؟ جب تک پیغمبر اسلام نے کہا تھا حسان جب تک تم ہمارا دفاع کر رہے ہو, جب تک ہماری دفاع میں ہمارے حق میں اشعار کہہ رہے ہو, تب تک خداوند عالم کے فرشتے تمہاری حمایت کریں گے, تائید کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسان ہمارا ساتھ نہیں دے گا, ہمارے دفاع وہ نہیں کرے گا. اور یہی ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. حسان نے غاصبین خلافت, غاصبین منصب الہی کا ساتھ دیا ہے. اس کے لیے البتہ ایک بار خلیفہ دوم نے ٹوکا کہ تم یہاں پہ اشعار پڑھ رہے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم مجھے ٹوکو. تم سے اچھے یعنی رسول خدا سے تم سے اچھے جو تھے ان کے سامنے میں نے شعر پڑھا تھا, اور اسی جگہ اسی مسجد میں پڑھا تھا. انہوں نے میری تائید کیا تھا, میرے لیے دعا کیا تھا, اور اپنی اس بات کے اوپر ابو ہریرہ سے اس نے گواہی لیا. اس نے کہا پیغمبر نے بات کہی تھی. خلیفہ دوم, خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم کا ساتھ دیا, لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا. یہ وہی حسان ہے جس نے غدیر میں قصیدہ پڑھا تھا. دور آنے کی ضرورت نہیں, پلٹ آئیے پھر غدیر کی طرف. غدیر میں قصیدہ ضرور پڑھا تھا, لیکن وہیں غدیر میں ہی امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت اس نے نہیں کیا تھا. یعنی میکسیمم 18-19 دن سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ امیر المومنین کی ولایت کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. یہ حسان ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 120 سال سے زیادہ تقریباً اس نے زندگی گزاری ہے. یعنی یہ 60 سال کی عمر میں اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کے بعد 60 سال زندہ رہا ہے. سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات, کیونکہ جو مورخین نے لکھا 45 سے 50 ہجری کے بیچ میں, احتمالاً اس کے ایگزیکٹ ٹائم تو معلوم نہیں, لیکن 45 سے 50 ہجری کے بیچ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ انسان مشمول دعائے پیغمبر اسلام تھا اس وقت جب اس نے ساتھ دیا ہے, لیکن جب ساتھ نہیں دیا تو دعائے پیغمبر اس کے شامل حال نہیں ہوئی. یہ داستان, یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھیے, غور کیجئے کہ انسان کب کیسے منحرف ہوتا ہے, اس کی تقدیر اس کو کہاں سے کہاں لے جا کے پہنچا دیتی ہے. اور تقدیر کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ انسان کہہ دے نہیں تقدیر ایسی نہیں, انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے, اپنی تقدیر خود خراب کیا ہے. یہ ہو گئی ایک. دوسرا نمونہ, پیغمبر اسلام نے ایک شخص کو ایڈاپٹ کیا تھا, ایڈاپٹڈ سن جسے کہہ لیے, دتک پتر ہندی میں کہتے ہیں, پسر خاندے. ان کا نام بہت معروف ہے, زید ابن حارثہ. ان کو پیغمبر اسلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا. اسی زید کا بیٹا اسامہ ابن زید, نام سنا ہے آپ نے, جیش اسامہ, جیش اسامہ, لشکر اسامہ.
اسی زید کا بیٹا، اس کی عمر 19 سال تھی اس وقت، پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا جب پیغمبر اسلام نے ایک فوج کا کمانڈر اس جوان کو، 19 سال کے جوان کو بنایا۔ جیسے ہی اس جوان کو کمانڈر بنایا فوراً چمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ جو بزرگان تھے اس زمانے کے، بڑے بڑے لوگ تھے، اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کون بزرگان ہے، سب میں پیٹ میں درد سب کے شروع ہو گیا۔ 4 دن کے لڑکے کو اس جوان کو بنا دیا، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، ہم بوڑھے ہیں، ہمیں بنانا چاہیے تھا، ہمیں کمانڈر بنانا چاہیے تھا، ہمیں فوج کا جنرل بنانا چاہیے تھا، ہم جاتے جا کر کے رومیوں سے جنگ کرتے۔ تو بہانے بازی شروع۔ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ سب کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ سب جیش اسامہ میں، اسامہ کی ہمراہی میں جائیں، اسامہ کے ساتھ جائیں، جا کر کے جنگ کریں، لیکن نہیں۔ پیغمبر اسلام بیمار تھے، بہانے بازی شروع ہو گئی، نہیں ابھی رسول اللہ بیمار ہیں اور فلاں ہیں، 1000 بہانے۔ آخر میں اسامہ کی ماں کو آگے پیغمبر اسلام سے سفارش کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ اگر ممکن ہے تو کچھ دن کے لیے اپنے اس حکم کو ٹال دیجئے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد سے پیغمبر اسلام نے منع کیا، کہا نہیں، فوراً اسامہ اپنا لشکر لے کر کے جائیں، لیکن کوئی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے پیغمبر کی بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ 4 دن کے لڑکے کی بات ہم کیوں سنیں، ہم اتنے بوڑھے عظیم بڑے طاقتور فلاں فلاں فلاں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے جب 30 سال کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تب بھی پیٹ میں درد ہوا، جب 19 سال کے اسامہ کو کمانڈر بنایا فوج کا تب بھی ایٹھن شروع ہو گئی۔ یہ کوئی یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر اعتراض کوئی نہیں ہے، شروع سے اعتراض ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام جب مدینے سے مکے کی طرف آئے ہیں تو مدینے میں اپنا ایک جانشین بنا کر کے ایک جوان کو آئے تھے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو کچھ امور ہیں بالآخر انہیں دیکھنا یہاں پہ تم۔ پیغمبر اسلام نے جب مبلغ بھیجا تھا تو کسی بوڑھے کو مبلغ نہیں بھیجا تھا، جو حافظان قرآن قاریان قرآن مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، جوانوں کو بھیجا تھا اس میں سے۔ خلاصہ یہ کہ اسامہ کی اہمیت دیکھیے، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، خدا لعنت کرے اس کے اوپر جو جیش اسامہ سے، اسامہ کے لشکر سے تخلف کرے۔ کون اس لعنت کے گھیرے میں آ گیا خود سمجھ دیجیے، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب آئے۔ یہ بھی آ کر کے اس نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، جسے کہ یہ اردو گاہ بنائی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسامہ پیغمبر کے نزدیک بہت عظیم تھا کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تھا، مختلف جنگوں کے اوپر پیغمبر نے مختلف ذمہ داریاں اس کے حوالے کیا تھا، اس نے ذمہ داریوں کو نبھایا اچھی طرح سے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ہے، ابو بکر کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیا۔ ابو بکر نے روک رکھا تھا کہ وہ ابھی ذرا سا حکومت ہماری سیٹ ہو جانے تو پھر میں بھیجوں گا تم کو، وہ بعد میں اس نے بھیجا اسامہ کو، لیکن پیغمبر کے حکم کی سرپیچی ہوئی تھی، پیغمبر کے حکم کے اوپر لبیک نہیں کہا ان لوگوں نے، اور یہ نہیں کہ نہ اسامہ گیا نہ اس کا کسی نے ساتھ دیا نہ یہ دوسرے لوگوں نے۔ ابو بکر نے بھی اپنے زمانے میں مختلف تحفے، پیسے منہ بھر دیے پیسے سے کہ یہ لو چپ چاپ سے ہمارا ساتھ دو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ادھر جہاں 2-4 جنگیں ہوئی بھیج دیا فوج میں شریک کہ جاؤ بھائی فوج لے کر کے جاؤ۔ عمر کے زمانے بھی یہی ہوا، عمر نے بھی مختلف زمینیں خاص جو اپنے مثلا جیسے اپنے بیٹے کو کچھ مال و دولت اور زمینیں بانٹی عبداللہ ابن عمر کو، اور اسامہ ابن زید کو بھی دیا ہے کہ منہ بند کر کے رکھو، ہمارے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں عثمان کا زمانہ آتا ہے، عثمان کے زمانے میں بھی یہ آدمی، عثمان کے ہاتھوں پر بیعت تو اس نے نہیں کیا، لیکن یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں پڑھا کہ عثمان کے ہاتھوں بیعت کی، لیکن عثمان کی مخالفت نہیں کیا۔ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو یہ عثمانیوں سے جا کر کے خونخواہی عثمان کے سلسلے میں جا کر کے مل گیا، اور خونخواہی عثمان کا کے دعوے داروں میں سے ایک ہو گیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمانی ہو گیا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات والسلام کی جب ولایت اور ان کی خلافت، جب خلافت ظاہری آئی ہے، سب نے بیعت کیا، من جملہ حسان ابن ثابت نے بھی بیعت نہیں کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کیا تھا، اور ایک مسلمہ کر کے تھا اس نے بیعت نہیں کیا، سعد ابن ابی وقاص نے بیعت نہیں کیا، اور بیعت نہ کرنے والوں میں یہی اسامہ ابن زید تھا، پیغمبر اسلام کا نزدیکی شخص جس کو پیغمبر چاہتے تھے۔ البتہ روایات موجود ہیں اسامہ ابن زید کی، ہمارے یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہے،
فریق ہمارے مخالفین کے یہاں بھی، فریقین دونوں کے یہاں ایکسیپٹیبل ہیں، روایتیں نقل ہوئی ہیں ان سے. لیکن آپ دیکھیے کردار کو دیکھیے. امیر المومنین کے ساتھ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی اس شخص سے جنگ نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا. امیر المومنین کا ساتھ جنگ جمل میں اس نے نہیں دیا، موجود تھا. کہتا تھا میں حضرت کے ہاتھوں میں نے بیعت نہیں کیا لیکن میں ان کا مخالف نہیں ہوں. لیکن یہ سب توجیہ ہے، اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنا ہے. انسان کہاں سے کہاں، یعنی کس بلندی سے کس پستی تک پہنچتا ہے. یہ شخص امیر المومنین کا ساتھ اس نے نہیں دیا، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا. زندہ تھا ان کے زمانے میں بھی، کیونکہ پیغمبر کے وفات کے زمانے میں یہ 19 سال کا تھا، تو ابھی حیات تھی اس کی. سرکار سید الشہداء کے زمانے میں بھی یہ موجود تھا، لیکن فرزند رسول خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اس نے نہیں دیا. جب یہ بیمار ہوا ہے، وہ کافی شدید بیمار تھا، تو ایک دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے، تو واہ اغما کے نعرے بلند کر رہا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، خطاب دیکھیے، احترام دیکھیے خانوادہ رسول کا، صرف اس بنیاد پر کہ پیغمبر اسلام کو یہ شخص پسند تھا، پیغمبر اسلام اس سے محبت کرتے تھے اپنی زندگی میں، کوئی رشتہ داری نہیں تھی خاندانی، لیکن اس سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں امو جان آپ کو کیا پریشانی، کیا پرابلم ہے آپ کی. آپ انصاف سے بتائیے، اگر کسی شخص کو اپنا مستقبل، اپنا فیوچر یا اپنی عاقبت اگر کسی کو سدھارنی ہوگی تو کم سے کم ایسے موقع کے اوپر انسان خدا اور اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کرتا ہے. اور اگر ہم ہی آپ سے کسی سے، ہمارے وقت کا امام آگے کہے کہ آپ کی کیا پرابلم ہے، آپ کی کیا مشکل ہے، آپ بتائیے ہم سے، ہم کوشش کریں گے، تو ہم سب اپنی کم سے کم گناہوں کی معافی، اپنی جنت کی گارنٹی، کم سے کم ان چیزوں کو مانگیں گے. مانگنے کے لیے بہت ساری چیزیں. اس شخص کی بدبختی دیکھیے کہ آدمی جب پستی میں جاتا ہے، بدبختی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. امام حسین نے پوچھا کہ آپ کی تکلیف کیا، پریشانی کیا ہے آپ کی؟ تو کہہ رہا ہے وہ فرزند رسول میرے اوپر 60,000 درہم، دینار کتنے کا، وہ میرے اوپر قرض ہے. اللہ اکبر. بہشت کے جوانوں کا سردار آیا ہے تمہارے پاس پوچھ رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے، سب کچھ معلوم تھا. امیر المومنین کے بارے میں معلوم تھا، امام حسن کے بارے میں معلوم تھا، امام حسین کے بارے میں معلوم تھا، لیکن وہ 50,000 دینار اور درہم 60,000 کا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زندگی کہا کہ پریشان نہ ہوئیے، وہ میں ادا کر دوں گا. تاریخ میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سخی ترین شخص کرۂ ارض کے اوپر اس دنیا میں موجود نہیں تھا. امام حسین نے اس کے مرنے کے پہلے اس کا قرض ادا کیا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم، سفر، یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہمارے پاس ہے، ہم اپنی معرفت اہل بیت اطہار کے سلسلے میں، خاص طور سے سرکار سید الشہداء، مقصد حسینی، اہداف حسینی، کربلا کا بیک گراؤنڈ، کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، صرف رونے اور واہ واہ کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ اپنی معرفت، اپنی معلومات، اپنے نالج میں اضافے کے لیے ان چیزوں کے اوپر کم سے کم غور کریں، فکر کریں. ماتم ضروری ہے، آنسو ضروری ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ماتم ہے، ہماری نجات کا راستہ انہی آنسوؤں سے ہو کر کے بہتا ہے. لیکن اگر معرفت کے ساتھ یہ سینے کے اوپر ہاتھ آئے گا تو یہ سینے کے اوپر جو ہاتھ پڑ رہا ہے، یہ ہاتھ قابل قبول ہے. اگر معرفت کے ساتھ ایک قطرہ آنسو بھی، ایک قطرہ زیادہ ہے، مکھی کے پر کے اوپر، جو مکھی کے آنسو سمجھ لیجیے، مکھی کے پر کے اوپر ذرا سا قطرہ لگ جائے، اس کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ توفیق رہی تو کل سے اپنے جس موضوع کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، صحیح معنی میں معرفت عطا فرما، ان کا سچا اور حقیقی عزادار قرار دے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.